توجہ سے سننا. ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام ہے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام. کیا نام ہے بولو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی بھیجی. ایک رات اچانک کیا واقعہ ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا. رات کے سناٹے میں ایک میدان میں پوری قوم کو جمع کر دیا. مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بچیاں بھی. سب نے پوچھا اے موسیٰ ہم کو یہ میدان میں کیوں جمع کیا؟ کہا کہ سب اپنا سامان لے کر آؤ. جاؤ گھر کا سامان لے کر آؤ. کہا کیوں؟ حضرت موسیٰ نے کہا راتوں رات ہم کو یہاں سے نکل جانا ہے. راتوں رات ہم کو یہاں سے نکل جانا، اس لیے کہ فرعون ہم پر بہت ظلم کرتا ہے. ہمارے مردوں کو قتل کرتا ہے، ہمارے عورتوں کے ساتھ عزت کے خراب ہونے کا معاملہ کرتا ہے، اور ہمارے بچوں کو قتل کر دیتا. اس لیے ہم سب کو یہاں سے چلے جانا فرعون کے ظلم سے. اور فرعون اتنا بڑا ظالم تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. کس کا دعویٰ کرتا تھا؟ کہتا تھا میں خدا ہوں، میرے کو سجدہ کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا راتوں رات مجھے اللہ کا حکم ہے، چلو اپنا سامان لے لو. ارے حضرت موسیٰ کی قوم کا نام بنو اسرائیل. حضرت موسیٰ کی قوم کا نام حضرت موسیٰ سب کو لے کر راتوں رات چلے، اور بتا بھی دیا ہم کو یہ میدان سے چلنا ہے، پھر اس گلی میں جانا ہے، پھر اس راستے پر جانا ہے، پھر اس راستے پر جانا. اور ساتھ میں کہہ بھی دیا ہم ایسے دور نکل جائیں گے کہ فرعون تو کیا، اس کے درباری تو کیا، اس کا لشکر تو کیا، اس کا فوج تو کیا، کوئی ہم کو پا نہیں سکے گا، ہم نکل جائیں گے. اب حضرت موسیٰ راتوں رات اپنی قوم کو لے کر چلے. صبح ہوئی، اجالا ہوا. کہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے؟ سمندر کے سامنے. ارے بولو نا، کس کے سامنے کھڑے ہو گئے؟ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈ اینڈ، ختم، یہاں سے آگے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، سمندر ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے. ساری قوم نے کہا اے موسیٰ یہاں کیوں لے کر آئے؟ اس سے تو اچھا تھا ہم وہاں تھے. ارے وہاں کم از کم غلامی تو کرتے تھے، یہاں تو سامنے موت ہے، اب آگے جائیں گے تو موت ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں اپنے سر پر ہاتھ رکھا، کہا کہ راستہ بھول گیا. ایسا کرو واپس چلو واپس چلو، ہم دوسرے راستے پر جائیں گے، چلو واپس. اب اتنی بڑی قوم میں بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس چلے. ارے کچھ قدم چلے ہوں گے کہ دیکھا کہ سامنے فرعون کا لشکر آ رہا ہے. ارے فرعون کا اب تو ایسی جگہ پر کھڑے حضرت موسیٰ اور ساری قوم. یہاں دیکھو تو موت، سمندر ہے، اور ادھر دیکھو تو فرعون کا لشکر. یعنی آگے بڑھے تو بھی مرنا ہے، اور پیچھے ہٹے تو بھی مرنا. آگے سمندر میں جائیں گے تو ڈوب کے ختم ہو جائیں گے، اور پیچھے جائیں گے تو فرعون کا لشکر ہماری بوٹی کر دے گا. ارے فرعون بہت مارے گا، اس کی فوج بھی ہمیں بہت مارے گی. آگے بھی موت اور پیچھے بھی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، پوری قوم نے حضرت موسیٰ کو کہا ایسے کیسے ہم کو پھنسا دیا، آگے بھی نہیں جا سکتے، پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے. حضرت موسیٰ نے اس وقت دعا مانگی. بولو کس کے سامنے دعا مانگی؟ اللہ میں کیا کروں، اللہ میں کیا کروں. اللہ کی طرف سے فوراً آواز آئی اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا اللہ میرے ہاتھ میں چھوٹی سی لکڑی ہے. کہا مارو، سمندر پہ مارو. اب حضرت موسیٰ نے کہا اللہ اتنے بڑے سمندر پہ لکڑی ماروں گا تو کیا ہوگا؟ صحیح ہے نا، اتنی سی لکڑی اتنے بڑے سمندر پہ ماروں گا تو کیا ہوگا؟ ارے ہم بھی اگر کبھی سمندر کے پاس جاوے، ہمارے ہاتھ میں بہت بڑا ڈنڈا ہوگا، مارو سمندر پہ، ڈھاپ کر کے آواز آئے گی، باقی کچھ ہونے والا؟ ارے بولو باقی کچھ ہونے والا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میری عقل میں تو یہی بات آ رہی ہے کہ اتنی سی لکڑی کو اتنے بڑے سمندر پہ مارو. اللہ کی طرف سے آواز آئی موسیٰ لکڑی کو مت دیکھو، حکم دینے والے کو دیکھو. بولو سبحان اللہ، بولو تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لکڑی کو لیا اور جو سمندر پہ مارا. ارے میرے دوستو آج بھی قرآن پاک کہتا ہے جیسے حضرت موسیٰ نے سمندر پہ لکڑی ماری ہے، سمندر کا پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا. ادھر کا پانی جمع ہوا، پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، ادھر پانی جمع ہو گیا، پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، اور دو پانی کے بیچ میں راستہ ہو گیا. حضرت موسیٰ نے بنو اسرائیل کو کہا کہ چلو آ جاؤ سمندر میں، آ جاؤ. اب سمندر نہیں، اس طرف پانی کا پہاڑ کھڑا ہے، ادھر پانی کا پہاڑ کھڑا ہے، درمیان میں راستہ ہے، چلتے جاؤ. حضرت موسیٰ فرماتے میرے پروردگار کی قسم ہم نے سمندر کو پار کر لیا. ہمارے پاؤں کے اوپر تو ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا، مگر پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا. پار کر گئے. بولو پار. اسی کو قرآن کریم نے فرمایا. سنو قرآن نے کیا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ
الطود العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے حضرت موسیٰ سے کہا, اللہ کہتے ہم نے موسیٰ سے کہا اپنی لکڑی سمندر پر مارو. حضرت موسیٰ نے سمندر پر لکڑی ماری, ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا, اس کے پیٹ کو چیر دیا اور پانی کو پہاڑ کی طرح کھڑا کر دیا اور حضرت موسیٰ پار ہو گئے. بولو حضرت موسیٰ پار ہو گئے. پیچھے کون تھا؟ سب بولو نا, پیچھے کون تھا؟ وہ فرعون نے کھڑے کھڑے پورا منظر دیکھا, اوہ سمندر پہاڑ کی طرح درمیان میں راستہ. اور فرعون نے کیا کہا معلوم؟ یہ میری خدائی ہے. ہاں جیسا ہم لوگ بھی کبھی کبھی بہت ہوشیاری مارتے ہیں. فرعون نے کیا کہا معلوم؟ یہ میری وجہ سے ہوا, ورنہ موسیٰ میں کیا طاقت تھی؟ ارے وہ تو میں آ رہا تھا تو پہاڑ پانی کی طرح کھڑا ہو گیا. جیسا ہم لوگ بھی کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ کام کیوں ہوا معلوم ہے؟ تیرے کو معلوم کیوں ہوا؟ کہا نہیں. کہا میں تھا تو ہوا. ہر کے تیرے ہگنے متنے کے ٹھکانے نہیں ہیں. ہوتا ہے کبھی کوئی کام ہوتا ہے نا, مسجد کا کام ہوتا, مدرسے کا کام ہوتا, اسکول کا کام ہوتا, اور اگر کام ہو گیا نا تو یہاں چوراہے پہ جا کر کھڑا ہوئے گا اور ایسی لمبی لمبی چھوڑتا ہوگا. کیا کہتا ہوگا معلوم ہے؟ یہ کام اتنا ڈیفیکلٹ تھا, اتنا مشکل تھا. تو سامنے والا کہتا پھر ہوا کیسے؟ میں تھا نا وہاں پہ. تو فرعون نے بھی ایسا ہی کہا, یہ جو پہاڑ کی طرح پانی کھڑا ہو گیا یہ میری وجہ سے ہوا. اس کو لشکر والوں نے سمجھایا بھی, تیری وجہ سے نہیں ہوا, وہ پیغمبر کی وجہ سے ہوا. کون؟ حضرت. لیکن فرعون ماننے کو تیار نہیں. کہا نہیں اپنے گھوڑے ڈالو سمندر میں, گھوڑے ڈالو. اب فرعون نے جیسے اپنا گھوڑا ڈالا, پورے لشکر والوں نے اپنے گھوڑے ڈالے اور ایک گھوڑے کو دوڑاتا گیا. جب سمندر کے بیچ میں پہنچا, اللہ کا حکم آیا پانی واپس اپنی جگہ پر آ جائے. آیا پانی واپس اپنی جگہ پر آیا. آج بھی قرآن کریم میں 11ویں پارے میں پورا واقعہ لکھا ہوا. فرعون برباد ہو گیا, ایسا برباد ہو گیا. ارے سنو میرے مالیگاؤں والوں, وہ ظالم تھا, ظلم اللہ برداشت نہیں کرتا. وہ جابر تھا, اس کے جبر کو اللہ برداشت نہیں کرتا. وہ شرک یعنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, اللہ کے یہاں یہ گوارا نہیں. وہ فرعون ایسا برباد ہوا, آج تک اس کی لاش کو نہ زمین نے قبول کیا نہ آسمان نے قبول کیا. آج بھی کوئی ایجپٹ چلے جائے, مصر چلے جائے تو وہاں اس کی لاش آج بھی تڑپ رہی ہے. نہ زمین قبول کرنے تیار نہ آسمان قبول کرنے تیار. یہ کون تھا؟ فرعون مر گیا. ارے بولو فرعون مر گیا, سارا لشکر برباد, اور حضرت موسیٰ پار ہو گئے. اب سننا ہمارے نبی کیا فرماتے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, وہ بھی بڑا عجیب سما تھا جب حضرت موسیٰ پورے لشکر کو لے کر سمندر میں آئے اور سمندر کو پار کر دیا اور فرعون پاپی بعد میں آ کے ڈوب گیا. ہمارے نبی فرماتے, سنو پورے مالیگاؤں والوں, ہمارے نبی فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان, حضرت موسیٰ کا پار ہو جانا اور فرعون کا برباد ہو جانا. ہمارے نبی فرماتے محرم مہینہ تھا اور 10ویں محرم کی صبح تھی. نعرہ تکبیر, محمد